السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں وقف کی کچھ علامات ہوتی ہیں، یعنی ٹھہرنے کے لیے کہ ہم جہاں پر سانس توڑتے ہیں، رکتے ہیں، اس کی کچھ علامتیں، نشانات، کچھ سمبلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں میم بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں لا بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں یہ صلہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کہیں 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سب کا کیا مطلب ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو ہم پہلا دیکھتے ہیں، جہاں پر میم لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے۔ وقف لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہاں پر سانس توڑنا اور وقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں نہیں ٹھہریں گے، ملا کر کے پڑھیں گے تو وہاں معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے لا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے وقف قبیح۔ وقف قبیح کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ملا کر کے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں پر لا لکھا ہوا ہو وہاں پر آپ کو نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب کبھی تو صرف لا لکھا ہوا ہوتا ہے اور کبھی آیت کا نشان ہوتا ہے اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی صرف لا لکھا ہوا ہو اور آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہو تو ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جہاں پر صرف لا ہو اس کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہاں پر نہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، ملا کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور جہاں پر آیت کے اوپر لا ہو تو وہاں پر آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، لیکن نہ ٹھہرنا وہاں بھی بہتر ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں صلہ پر۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے الوصل اولا، یعنی یہاں پر آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو نہ ٹھہریں، لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے قلہ۔ قلہ کا مطلب ہوتا ہے الوقف اولا، یعنی یہ صلہ کا جسٹ اپوزٹ ہے، یعنی وہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے اور یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، رکنا بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک علامت ہوتی ہے جیم۔ جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، یعنی وہاں پر آپ ٹھہریں یا نہ ٹھہریں دونوں برابر ہوتے ہیں، یعنی 50-50 ہوتا ہے، نہ ٹھہرنا بہتر ہے نہ ہی ٹھہرنا بہتر ہے، بلکہ دونوں برابر ہیں، چاہیں آپ ٹھہریں چاہیں نہ ٹھہریں۔ پھر یہ ایک علامت ہوتی ہے وقف معانقہ کی، یعنی یہ 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں 2 جگہوں پر۔ اس کو ہم مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، لا ریب فیہ ھدی۔ تو یہاں پر ریب کے بعد 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہیں اور فیہ کے بعد 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، بیچ میں فیہ ہے اور اس کے پہلے بھی 3 ڈاٹس ہیں اور اس کے بعد بھی 3 ڈاٹس ہیں۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ آپ دونوں کو دونوں جگہ ملا بھی نہیں سکتے اور دونوں جگہ آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے، یعنی آپ دونوں جگہ ملا کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور دونوں جگہ آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے، یعنی اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ یا تو یہاں پر ریب کے بعد ٹھہر جائیں اور فیہ کو آگے ملا کر کے پڑھیں، یا پھر آپ فیہ کو ریب سے ملا دیجئے اور ھدی کو آگے ملا کر کے پڑھیں۔ تو یا تو پہلے والے پر آپ ٹھہر جائیں یا پھر دوسرے والے پر ٹھہر جائیں، ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا اور ایک جگہ ملانا ہوگا۔ اس طرح پڑھ سکتے ہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ دونوں صورتیں یہاں پر جائز ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔